السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ کی آیتیں اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دین کو مکمل کرنے کا مطلب کلیات مکمل ہو گئی ہیں، جزئیات قیامت تک پیدا ہوتی رہیں گی۔ دین مکمل ہے۔ آپ نے خود اپنی بعثت کو اس مثال سے سمجھایا کہ میرے اور میرے سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے ان کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، اس کی آخری اینٹ ہوں، یہ اس میں سے ایک اینٹ نکال بھی نہیں سکتے، داخل بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا۔ لہذا آپ نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں کہہ کر یہ بتا دیا کہ بدعت گناہ کبیرہ ہے، نہیں بتانا چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا میں اڑنے والے پرندوں کے بارے میں بتاتے تھے، چنانچہ آپ نے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں آپ نے امت کی رہنمائی نہ کی ہو، بلکہ عرفے کے میدان میں اونٹنے کی پیٹھ پر بیٹھ کر کہا، اللہم اشہد، اے عرش والے رب تو گواہ ہے، تو نے مجھے 23 سال تک جو دعوتی مشن دیا، قرآن دیا، حدیث دیا، میں نے اپنی امت تک پہنچایا۔ تو حضرت صحابہ کرام اس کے بہت بڑے کیا تھے، گواہ تھے۔ اتنی بڑی تمہید بیان کرنے کی ضرورت یہ ہے، امت مسلمہ آج سنت پر عمل کرتی نہیں، بلکہ عمل کرنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دن آئے یہ بدعتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ خود نماز کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ بدعتیں بڑی کرتے ہیں، نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یا کبھی یوں پڑھتے، اس میں بولتے کہ دماغی حالت اچھی ہوتی یا کبھی یوں پڑھے تو بلکہ، تو یہ ایک ہے۔ دوسری چیز ہوتے ہوتے پتہ نہیں یہ پیر مرشد ہیں یا صوفیہ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اپنے مرشدین کو غلط انداز کے ذریعے تزکیہ نفس کا کام کرتے ہیں۔ لہٰذا پتہ نہیں کون بول ڈالے، یہاں ہاتھ رکھ کے دعا پڑھے تو دل کو سکون ملتا، ایسا کچھ لوگ سر پہ ہاتھ رکھتے رہتے، کچھ لوگ یہاں ہاتھ کرتے رہتے، اور کچھ لوگ پھونک کر ایسا کرتے رہتے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک طرف تو یہ بدعتوں کا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حدیث کا دعویٰ کرنے والے خود بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار پڑھ کے پورا جسم پہ مل رہا ہے۔ ویسے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا تو ہم نے الحمدللہ اللہ کی رضا کی خاطر رسول اللہ کی اتباع کی روح امت پہ پھونکنے کے لیے اس کی اصلاح فرمائی، اللہ جزا خیر دے، اس آدمی کو بڑی اصلاح فرمائی، اصلاح کر لی اس نے۔ تو میں چاہتا تھا کہ اس چیز کو ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مسئلہ یہ ہے، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، فلق، ناس، اخلاص، جس کو معوذات کہتے ہیں، کہ اس کو پڑھ کر ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے، وہ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے۔ تو اب وہ پڑھ لیے تو کیا جسم پہ ملنا کیا؟ تو بولتے ہیں کہ علامہ مختار شنقیطی حفظہ اللہ کہتے ہیں، جو کبار علماء میں سے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر نماز کے بعد یہ 3 سورتیں پڑھنا ثابت ہے، اور 3 سورتیں پڑھ کے اپنے جسم پر پھونک لینا، جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتے وہاں تک یہ کرنا، یہ سوتے وقت ثابت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے۔ چنانچہ بخاری مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفس علی یدیہ ثم یمسح بہما وجہہ، کہتے تھے، زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زہری بتایا ایسا، ہاتھوں میں پڑھ کر پھونکے اپنے پر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے سوتے وقت ہے یہ، اور عائشہ خود فرماتی ہیں، جیسا کہ مختار شنقیطی حفظہ اللہ نے بتایا، جب اللہ کے نبی بیمار ہو گئے تو اس وقت بھی معوذتین پڑھ کے ماشاءاللہ وہ پڑھ کے ہی سوتے تھے، بیمار بستر مرگ پر بھی اور مرض الموت میں بھی۔ اللہ اکبر، کیا نبی کی حالت ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے پناہ مانگتے تھے اور ہمیشہ اللہ کا بندہ بن کر رہنا زندگی گزارتے تھے۔ تو بولتی عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے ہاتھ مرض الموت میں نہیں جاتے تو میں کیا کرتی تھی، میں پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر ہاتھوں پھیرتی تھی۔ کیا آج ایسی وفادار بیویاں امت میں ہیں کہ اگر شوہر بیمار ہو جائے تو بیوی اسا کام کرے؟ آج تو بیویاں، شوہر بیمار ہو گیا تو طلاق لے چل جاتی، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو معلوم کیا ہوتا ہے، مفتی شنقیطی حفظہ اللہ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا جو عمل لایا نماز کے بعد بھی ہے، سونے کے وقت بھی ہے، لیکن سونے کے وقت کی کیفیت الگ ہے پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو پھیر لینے کی، اور نماز کے بعد الگ ہے۔ لہذا جو چیز محفوظ ہے جتنی کیفیت آئی اس پر ہم عمل کریں۔ لہذا ہر نماز کے بعد معوذتاً اور اخلاص پڑھ کے ایسا ہاتھ پھیرنا میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کرے وہیں تک اس کو رکھا جائے۔ اگر آپ آگے بڑھتے ہیں اور شریعت کو عقل کے سامنے جھکانے کی کوشش کرتے ہیں تو آج یہ نہیں، یہ چھوٹی نظر آئی آپ کو چیز، کل کوئی بڑی چیز بھی کر سکتے ہیں آپ۔ لہذا ہم مصلیوں سے گزارش کرتے ہیں، مردوں سے عورتوں سے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو توجہ سے پڑھو، نبی کی سنت کی کیا کیفیت ہے، عمل کرنے کی کیفیت کیا ہے، وہ چیز سیکھیں آپ۔ اگر آپ یہ نہیں سیکھتے ہیں تو امت جو ہے بگڑ بھی سکتی ہے، اور وہ بدعت میں پڑھ کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے عقاب کی اور مخالفت رسول کے گناہ کی انجام کی بھی شکار ہو سکتی ہے۔ لہذا نماز کے بعد معوذات پڑھ کے آپ اپنے جسم پر نہ ملیں، بلکہ خاموش ہو جائیں پڑھ کے، لیکن رات میں پڑھ کے مکمل طور پر آپ خود عمل کریں، بیوی کو سکھائیں، بچوں کو سکھائیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بلکہ بچوں کو وہ پڑھنے سے پہلے سونے نہیں دینا۔ اگر وہ پڑھ گئے تو بھی اٹھ کو بیٹھ کو سب پڑھ کو، پورا پڑھ کو پھونک کر اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہاں تک مکمل طور پر جو ہے یہ کرنے کے مکمل طور پر یہ کرنا چاہیے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ بڑی اچھی بات بتائی، وہ کہتے ہیں نماز کے بعد ایسا ہاتھ پھیرنے کا ذکر کام بھی نہیں ہے معوذات پڑھ کے۔ البتہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو جادو ہو گیا ہو، کس کی عقل گم ہو گئی ہو، تو اس صورت میں وہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اخلاص وغیرہ پڑھ کے دم کر سکتا ہے، اور جادو وغیرہ کی جو آیتیں ہیں توڑنے کی ان کو مکمل طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہی کریں، وہی اسی کیفیت کے ساتھ جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لہذا ہم ہر جمعہ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ وخیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ۔ کہتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین طریقہ نبی کا طریقہ ہے۔ اگر آپ ایک انچ بھی اگر آگے ہٹیں گے نبی کی اس سے تو بدعت پیدا ہوگی، اور بدعت سب سے بدترین چیز ہے۔ جیسے کینسر انسان کو کیا کرتا ہے، اندر سے کھوکھلا بنا دیتا ہے، ویسے یہ بدعت و خرافات انسان کے عمل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مبارک اعمال ہیں ان تمام مبارک اعمال کو انہی کیفیت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا کو پانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اتباع کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔